السلام علیکم ناظرین، کیپٹل اسپیشل میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ معظم بٹ۔ ناظرین، ملک کی سیاسی صورتحال دن بدن جو ہے وہ دیگر گوں ہوتی دکھائی دے رہی ہے، اور جو ایک سٹیٹس کو کی صورتحال ہے وہ بھی برقرار ہے۔ ویسے ہی ایک اس صورتحال میں کہ الیکشن ہوں گے یا الیکشن نہیں ہوں گے، ایک فریق اس چیز کا زور لگا رہا ہے کہ جلد از جلد الیکشن کیے جائیں، آئین یہ کہتا ہے، دوسرا فریق یہ کہہ رہا ہے کہ آئین کے مطابق ہی ہم چل رہے ہیں لیکن ابھی الیکشن نہیں کروا سکتے۔ ایسے میں پاک فوج جو ہے اس میں بھی کور کمانڈرز میٹنگ ہوتی ہے، وہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں بھی وہ پیش ہوتے ہیں، ان کی جانب سے بھی بریفنگ دی جاتی ہے امن و امان کی صورتحال کو لے کر۔ آرمی چیف کی جانب سے یہ بیان بھی سامنے آیا ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی نو گو ایریا نہیں ہے، اور وہ ایک جو نیا اب ایک کیمپین شروع ہوگی جو سر اٹھا رہی ہے دہشت گردی دوبارہ سے اسے ختم کرنے کے لیے، جبکہ سپریم کورٹ میں جو صورتحال ہے وہ خاصی مشکل دکھائی دے رہی ہے، اور جو ایک کیوس کی صورتحال ہے اور ایک ڈویژن واضح طور پر دکھائی دے رہی ہے سپریم کورٹ کے اندر بھی، جس پر بہت سی چہ مگوئیاں کی جا رہی ہیں، جس پر یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک طرح کے ایک گروپ کے جج جو ہیں وہ کسی ایک فریق کے ساتھ ہیں، جبکہ دوسرے گروپ کے جو جج ہیں وہ کسی دوسرے فریق کے ساتھ ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں ایسا لگ رہا ہے کہ ہم پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ پہنچ چکے ہیں۔ اب کسی کو کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ آگے کیا ہونے والا ہے، کل کیا ہو جائے گا پاکستان میں۔ اس وقت ایسی صورتحال ہے کہ ہر کوئی ٹکٹکی لگا کے بیٹھا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ سے کیا آرڈر آ جاتا ہے، حکومت اس کے جواب میں کون سے قانون پاس کر لیتی ہے، قانون پاس ہوتا ہے تو اس کے بعد سپریم کورٹ اس کے ساتھ کیا کرتی ہے۔ تو یہ ساری صورتحال، اس پر ہم بات کریں گے کہ آگے ہونے کیا جا رہا ہے، اور الیکشن کی جو صورتحال، جو ایک سٹیٹس کو کی صورتحال ہے، کیوں الیکشن سے بھاگا بھی جا رہا ہے، کیوں جو ایک فریق ہے وہ الیکشن سے اس قدر خوف زدہ ہو گیا ہے کہ وہ الیکشن کی طرف کسی صورت نہیں جانا چاہتا، اور دوسرا فریق یہ کہہ رہا ہے کہ آج ہی ہمیں الیکشن دے دیے جائیں۔ میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں عبدالستار خان صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں، ہمارا جو ہے لائن پر موجود ہوں گے عظیم چودھری صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ ستار خان صاحب، آپ سے آغاز کروں گا۔ ایک تو پہلے میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ الیکشن میں جو اس وقت ساری جنگ اسی چیز کی ہے نا، کہ ایک فریق کہہ رہا ہے کہ الیکشن کروائے جائیں، آئین یہ کہتا ہے، اسمبلیاں ہم توڑ چکے ہیں، اور دوسرا فریق کہتا ہے کہ آئین ہی یہ کہتا ہے کہ ایسی صورتحال میں الیکشن نہیں کروائے جا سکتے یا نہیں کروائیں گے ہم۔ جو فریق نہیں کروانا چاہتا، کیا وجوہات، اتنا یہ خوف ہے یا ان کو نظر آ رہا ہے کہ آج ہم الیکشن کروا دیں گے تو آج الیکشن ہم ہار جائیں گے؟ یہ پہلے بھی گفتگو ہو چکی ہے۔ میں بار بار ایک چیز پہ کہتا ہوں کہ الیکشن کرانا سے بچنے کا جو بتایا جا رہا ہے کہ اس وجہ سے الیکشن نہیں ہو سکتے، اس سے زیادہ یہ بات طور پر سامنے ہے کہ پی ڈی ایم کی حکومت یہ سمجھ رہی ہے کہ کہیں خدا نہ خواستہ عمران خان جیت نہ جائے۔ او بھائی، عمران خان جیتے گا تو الیکشن جب ہوں گے تو کوئی ایک نے جیتنا ہے، کسی دوسرے نے ہارنا ہے۔ یہ تو ہر الیکشن میں ہوتا ہے۔ آپ الیکشن نہیں کرا کے ایک ایسی پوزیشن پہ چلے جاتے ہیں جہاں پر آپ ریسیونگ اینڈ پہ ہوتے ہیں، آپ سے مراد ہے پی ڈی ایم کی حکومت ریسیونگ اینڈ پہ ہوتی ہے، اور عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جناب آئین میں ہے، قانون میں ہے، اور یہ ہے 90 دن ہے، 90 دن کے بعد یہ۔ آپ کیسے اس کو کاؤنٹر کریں گے؟ آپ الیکشن کرائیں۔ عمران خان، ایک بات ہے کہ اپوزیشن میں رہتے ہوئے عمران خان تو کچھ قدم آگے چلے جاتے ہیں، وہ اتنی بڑی بڑی باتیں کر جاتے ہیں کہ حکومت میں آ کے ان کے بس کی بات نہیں ہوگی وہ سارے کام کرنا جس کا وہ اس وقت کہہ رہے ہیں، اور بلند و بانگ دعوے کے ساتھ وہ ٹی وی پہ آتے ہیں، قوم سے خطاب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے بھی ہو جائے گا، اے بھی ہو جائے گا، اے چیز نہیں رہے گی، اے چیز نہیں رہے گی۔ جب حکومت میں آتا ہے بندہ، جب وزیر اعظم بن جاتا ہے، جب اس کی سیاسی جماعت کی حکومت بن جاتی ہے، صورتحال بالکل بدل جاتی ہے۔ پھر اپنی مجبوریاں بتانے شروع کر دیتا ہے بندہ کہ یہ ہوا تھا، دیکھیں یہاں تک حالات چلے گئے تھے، اس کو سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے، اس کو میں آپ کے لیے پوری کوشش کروں گا، میں قوم کو اس دہانے تک پہنچا دوں گا جہاں خوشحالی کے دروازے کھل جائیں، لیکن اس سے پہلے مجھے یہ پرابلم آ رہی ہے۔ تو یہ تو خان صاحب ہم ساری ایپیسوڈ دیکھ نہیں چکے یہ والی؟ یہ دیکھیں نا، ایک دفعہ پھر ہوگا نا کہ عمران خان جب اپنی حکومت میں تھا، آخری مہینے کو ہی لے لیں آپ، جب عمران خان کی حکومت کا آخری مہینہ تھا تو گلی محلے میں عمران خان کے بارے میں جس طرح کی باتیں ہو رہی تھی، لوگ آبادار تھے، تنگ آئے ہوئے تھے لوگ کہ یار اس نے تو کہا کچھ تھا، کر کچھ دیا۔ تو اچانک یہ ہوا کہ جو حکومت بدلی ہے اور جو اپوزیشن تھی وہ حکومت میں آ گئی، حکومت اپوزیشن میں چلی گئی، تو ساری صورتحال بدل گئی۔ وہ عمران خان کو موقع مل گیا، یہ حکومت جو تھی آج کے دور کی جو حکومت ہے، جب یہ آئی
تو معاملات بگڑے ہیں. اب معاملات جو بگڑے ہیں اس حکومت کی وجہ سے بگڑے یا کوئی اور وجہ تھی. عمران خان نے تو یہ کہا کہ دیکھا میں نہیں ہوں تو یہ حالات بدل گئے. اب ایک عام بندہ جو ان حالات میں پھنسا ہوا ہے, ان مسائل میں پھنسا ہوا ہے, ان مایوسیوں میں گرا ہوا ہے, وہ یہی کہے گا کہ یار ہو یہ عمران خان نہیں رہا, یہ آئے لوگ یہ بڑی باتیں کرتے تھے, یہ تو مسائل بڑھ گئے ہمارے. تو یہ اگر یہی چیز ہو کہ اگر یہی عمران خان صاحب دوبارہ حکومت میں چلے جاتے ہیں تو یہ بات ایک اپنی جگہ پہ طے ہے. بات جو ایک ایڈوانٹیج ملا ہوا ہے, بڑا خوفناک ایڈوانٹیج عمران خان کو اپوزیشن میں رہتے ہوئے مل گیا کہ جو اس کے چاہنے والے ہیں اس میں اور جو حکومتی جماعتوں میں شامل جماعتیں ہیں ان کے چاہنے والوں میں فرق کیا ہے کہ عمران خان اس وقت اگر گاجر کو مولی کہہ دے تو لوگوں نے مان لینا جو ان کے سپورٹر ہیں کہ آج تک ہماری غلط فہمی تھی کہ ہم اس کو گاجر سمجھتے رہے تو مولی نکلی. دوسری طرف یہ ہے کہ جو ان کے چاہنے والے ہیں پی ڈی ایم میں جو جماعتیں ہیں خاص طور پہ نون لیگ, ان کا چاہنے والا اس طرح سے نہیں آتا جس طریقے سے عمران خان کا چاہنے والا آ رہا ہے. تو یہ ایج ملے گا عمران خان کو, اور عمران خان کا سوشل میڈیا بڑا پاورفل ہے, بڑا سٹرونگ ہے, وہ اس کو ملے گا معذرت کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور یہ چیزیں اس طرح سے ہوتی ہیں کہ آپ کو الیکشن کرانے میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں خدا نہ خواستہ کوئی بڑی کوئی قیامت نہیں آ جائے گی اگر عمران خان جیت بھی جاتا ہے. عمران خان جیتے گا تو عمران خان نے عمران خان کو مارنا ہے. عمران خان کو اس کی مخالف جماعتیں فی الحال اس وقت تک نہیں مار سکیں. ٹھیک ہے, ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ اگر عمران خان نے عمران خان کو ہی مارنا ہے تو اس کے ساتھ پھر پاکستان بھی خدا نہ خواستہ, میں چلے مرنے کا لفظ تو استعمال نہیں کر سکتا, لیکن پاکستان کا نقصان ہے الٹیمیٹلی کہ ہم کیا اب اپوزیشن میں رہتے ہوئے عمران خان کے اپوزیشن میں رہتے ہوئے کیا پاکستان کو نقصان نہیں ہے؟ اب عمران خان کی پوزیشن وہ بن گئی ہے کہ اپوزیشن میں بھی رہے تو یہ ملک کو تو خطرہ لاحق ہے. اگر وہ حکومت میں بھی چلے جاتے تو اس ملک کو خطرہ لاحق رہے. تو عظیم صاحب آپ کی طرف آؤں گا, یہ جو خان صاحب یہ بات کر رہے ہیں عبدالستار خان صاحب کہ وہ اپوزیشن میں ہیں تو ایسی صورتحال میں خطرہ پیدا کیا ہوا ہے کہ فوری الیکشن کروائے جائیں. ایک سٹیٹس کو کی صورتحال ہے پورے ملک میں اور ایک گنجلک سی ہمیں جو ہیں راہیں نظر آ رہی ہیں کہ پتہ نہیں کل کیا ہونے والا ہے. تو الٹیمیٹلی الیکشن ہوتے ہیں تو جس طرح کی پاپولیرٹی نظر آ رہی ہے, عمران خان وہ سنگھاسن پہ بیٹھتے ہیں اقتدار کے, تو ایسی صورت میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ان کے پاس بھی کوئی ایسا کوئی پرومیننٹ جیسے کوئی پلان نہیں ہے کہ کس طرح وہ معاملات کو بہتر کر لیں گے. تو پھر ہم کس طرف جا رہے ہیں, ہونے کیا والا ہے آگے؟ بہت شکریہ آپ کا. اصل مسئلہ اس وقت عمران خان صاحب نہیں ہے پاکستان کا. پاکستان کا بنیادی مسئلہ پاکستان کی مقننہ اور پاکستان کی عدلیہ کا آمنے سامنے آ کے کھڑا ہو جانا ہے. جب تک یہ معاملہ طے نہیں ہوگا کوئی دوسرا معاملہ طے ہو نہیں سکے گا. پچھلے 2 دن میں جو 4 واقعات ہوئے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, آپ مناسب سمجھے تو اس پہ گفتگو کر دیجیے گا. جی ضرور. کل ایک ان کیمرہ اجلاس ہوا جس میں آرمی چیف بھی تھے اور فوج کے دوسرے نمائندے بھی تھے. کل شام آصف علی زرداری صاحب کا ایک انٹرویو ٹیلی کاسٹ ہوا. بالکل. آج سراج الحق صاحب شہباز شریف صاحب سے ملے اور اس وقت ان کی ملاقات عمران خان صاحب کے ساتھ ہو رہی ہے. جی. یہ 4 وہ چیزیں ہیں جو پچھلے 2 دن میں ہوئیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کل سپریم کورٹ نے جس طرح حکم جاری کیا اس کے بعد پاکستان کی نیشنل اسمبلی نے لیجسلیشن کا ایک نیا پروسیس شروع کیا جو اب سینٹ میں جائے گا. ایک لڑائی ہے, ایک آئینی لڑائی ہے, ایک انا کی لڑائی ہے. دیکھتے ہیں اس کی بھینٹ کون چڑھے گا, لیکن کچھ واقعات اگر آپ پسند کریں تو میں آپ کے سامنے جی ضرور. کل آرمی چیف نے پارلیمنٹ کو یہ کہا کہ ہم فوج یہ سمجھتی تھی کہ طاقت کا سرچشمہ ہم ہے, ہم ہی مرکز ہے, لیکن ہم نے اپنے لوگوں کو پاکستان کا کانسٹیٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا ہے اور وہ اس بات کو باور کر رہے ہیں کہ پاکستان کی طاقت کا سرچشمہ افواج پاکستان اور اس کے ذیلی ادارے نہیں بلکہ پاکستان کی قومی اسمبلی, پاکستان کا آئین, پاکستان کی مقننہ انتظامیہ اور عدلیہ ہے. انہوں نے کل یہ بھی کہا کہ آپ نے پچھلے دنوں 50 سالہ
جشن منایا پاکستان کے آئین کا، وہ ایک خوشائند پیغام لے کر آیا. اور آپ کو چاہیے کہ آپ چونکہ عوام کے منتخب نمائندے ہیں اور پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے پریمبل میں لکھا ہوا ہے کہ حاکمیت اللہ کی ہوگی اور اقتدار عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے استعمال کیا جائے گا. آپ منتخب نمائندے ہیں، آپ آگے بڑھیں اور لیجسلیشن کیجیے اور فرنٹ فٹ پر آئیے. مجھے نہیں پتا یہ کوئی پیغام ہے، یہ کیا ہے، لیکن یہ ہوا کل اسی طرح ہے. جن لوگوں نے ہمیں بتایا وہ اسی طرح بتا رہے ہیں. پاکستان کا وزیر دفاع یہ کہہ رہا ہے کہ پنڈی کی جانب سے پارلیمنٹ کو ٹھنڈی ہوا مل رہی ہے، اور اگر گرم ہوا کہیں اور جا رہی ہے تو پھر ان لوگوں کو جو دستور کو پڑھے ہوئے ہیں اور دستور سے ہٹ کے کام کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہوگا کہ پاکستان کی ٹرائیکا کے دو پہلو یعنی انتظامیہ اور مقننہ ایک طرف کھڑے ہو گئے ہیں. اور اگر انتظامیہ اور مقننہ نے عدلیہ کی بات ماننے سے انکار کر دیا، جو کہ وہ اب تک کر رہی ہے، اور عدلیہ میں جس طرح تفریق پیدا ہو چکی ہے یہ تفریق اسی طرح جاری رہی، تو نقصان کس کا ہوگا؟ کیا پاکستان کی عدلیہ اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار ہے؟ کیا مقننہ پیچھے ہٹے گی؟ پاکستان کی قومی اسمبلی یا پاکستان کی پارلیمنٹ اپنی بالادستی سے دستبردار ہونے کے لیے کسی بھی صورت تیار نہیں ہے، بھلے جو مرضی ہو جائے. یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے. اچھا عظیم صاحب، یہ مجھے بتائیے گا، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ آئین کی بالادستی یا قومی اسمبلی کی بالادستی، جو پی ڈی ایم اس وقت کہہ رہی ہے کہ ہمیں قانون سازی سے روکا جا رہا ہے، تو کیا آئین میں ہی یہ درج نہیں ہے کہ کوئی ایسی قانون سازی، ایک تو آئین سازی ہے جس میں عدلیہ مداخلت نہیں کر سکتی، اعلیٰ جو عدالتیں ہیں، اگر قانون سازی کوئی ہوتی ہے تو اس میں اگر وہ آئین کی روح کے منافی نظر آتی ہے تو سپریم کورٹ اوپر بیٹھی ہوئی ہے، یہ آئین ہی سپریم کورٹ کو کہہ رہا ہے، تو ایسے میں کیوں کر کہا جا سکتا ہے کہ وہ قانون سازی کا حق جو ہے وہ چھینا جا رہا ہے؟ اگر الٹرا ساؤنڈ مشین موجود نہ ہو تو یہ کیسے تعین کیا جا سکتا ہے بچے کے پیدا ہونے سے پہلے کہ یہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے؟ یہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا تاوقت کہ قانون بن نہ جائے. اور قانون ابھی پارلیمنٹ کے پاس ہے، ابھی مقننہ کی دسترس میں وہ عدلیہ کی دسترس میں وہ آنے کے قابل نہیں ہے. صدر پاکستان کے آئین کے مطابق پارلیمنٹ کا حصہ ہے، اور اس وقت وہ مسودہ یا وہ بل یا وہ ایکٹ جو پاس ہونا ہے وہ صدر پاکستان کے پاس ہے. جب تک وہ اس پہ دستخط نہیں کرتے یا وہ 21 تاریخ کو امپلیمنٹ نہیں ہو جاتا، اس وقت تک کیسے سپریم کورٹ یہ کہہ سکتی ہے کہ ہم اس پر عمل درآمد روک رہے ہیں، اور بادی النظر میں کا لفظ استعمال کر کے. اگر ہم پریما فشائی پہ چلے جائیں تو کیا ذوالفقار علی بھٹو کا قتل پریما فشائی میں یوں محسوس نہیں ہوتا کہ عدالتوں کے ہاتھوں سے قتل ہوا تھا؟ کیا اس طرح اور واقعات نہیں ہیں؟ کیا ایسا انہی عدالتوں میں نہیں ہوا کہ لوگوں کو پھانسی دے دی گئی اور پھر ان کو باعزت بری کر دیا گیا؟ اس بحث پہ جانے کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس کا ہمیں نقصان ہوگا، ہم اس لڑائی کو بڑھانے کا موجب بنیں گے. صحیح ہے. پچھلے 2-2.5 ہفتے سے یہ بات مسلسل کئی لوگوں کے ذریعے، کئی انڈیویجول جو سمجھتے ہیں ان چیزوں کو، وہ جماعت اسلامی سے یہ ریکویسٹ کر رہے تھے کہ آپ چونکہ اس میں فریق نہیں ہے کسی بھی طرح، تو آپ انیشیٹو لیجئے اور ان کو ایک ٹیبل پر بٹھانے کی کوشش کریں تاکہ کسی جگہ کوئی کنسنسس، کوئی ڈائیلاگ شروع ہو سکے. میرے علم میں ہے امیر العظیم نے اس بارے میں کوشش کی، کچھ لوگوں نے لیاقت بلوچ صاحب کے ساتھ ملاقات کی، اور یقیناً کچھ رابطے سراج الحق صاحب کے ساتھ بھی ہوئے، جس کے نتیجے میں آج خواجہ سعد رفیق اور ایاز صادق صاحب کی موجودگی میں پرائم منسٹر نے ان سے ملاقات کی. کیا گفتگو ہوئی مجھے اس کا نہیں پتا، ٹھیک ہے، یہ لیکن اگر کچھ ہی دیر میں جو ہے یہ گفتگو بھی آ جائے گی سامنے. جی بالکل عظیم صاحب ہمارے ساتھ. جی بولیے. اس وقت چونکہ وہ عمران خان صاحب کے پاس ہیں اور یہی دو بڑے فریق ہیں. دوسری جانب زرداری صاحب یہ کہتے ہیں کہ انتخابات کے کرانے پہ تو کوئی آر نہیں ہے، معاملہ تو ٹائمنگ کا ہے اور معاملہ لیول فیلڈ کا ہے.
لیول پلینگ فیلڈ کا ہے. اگر یہ معاملات آپس میں گفتگو کے ذریعے طے ہو جائیں کہ کیا کھیل کے اصول ہوں گے اور ان کی وائلیشن نہیں ہوگی, تو پھر تو کھیل کھیلنے والوں نے کھیلنا ہے, اور یہ سیاسی کھیل ہے, اس کو سیاسی جماعتیں اور سیاسی قیادت کھیلے گی. اس میں نہ عدالت کچھ کر سکے گی نہ فوج کچھ کر سکے گی. فوج نے تو جو کچھ کہنا تھا وہ کل آ کے ٹھیک ہے. پارلیمنٹ میں کہہ دیا. ان کا معافی ضمیر اب پوری قوم کے سامنے ہے. فیصلہ کرنا اب سیاستدانوں کا کام. ٹھیک ہے عظیم صاحب, ہم میرے ساتھ ہی موجود رہیے. خان صاحب, آپ جس طرح عظیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ بہرحال یہ معاملہ سیاستدانوں نے ہی مل بیٹھ کے حل کرنا ہے. ابھی جو کاوش کی جا رہی ہے امیر جماعت اسلامی کی جانب سے, آپ کو لگتا ہے کہ جماعت اسلامی اتنا قد کاٹ رکھتی ہے کہ وہ اتنا بڑا جو معاملہ الجھا ہوا ہے اسے سلجھانے میں کامیاب ہو جائے گی؟ نہیں, چودھری صاحب نے, عظیم چودھری صاحب نے لفظ استعمال کیا کہ وہ فریق نہیں ہے. جماعت اسلامی فریق نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی جماعت اسلامی کوئی بہت بڑی ایک سیاسی قوت ہے جس کو اس میں آنا پڑا, چونکہ وہ فریق نہیں ہے. جی جی, نہ وہ پی ڈی ایم کے ساتھ ہے اور نہ عمران خان کے ساتھ ہے. تو وہ ایک ایسی جماعت ہے جس کو جو آگے اپنی جگہ پہ کوشش خان صاحب کر میرا سکتی ہے. سوال اس لیے ہے کہ چونکہ جب کوئی دو بڑوں کی لڑائی ہو تو اس سے بڑا کوئی چودھری ہم دیکھتے ہیں کہ آ کے اس معاملے کو حل کرتا ہے. تو میں اس تناظر میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ اتنا قد کاٹ رکھتے ہیں کہ وہ اس معاملے کو سلجھا سکیں گے؟ یہ بڑے چودھری انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تو بڑے بڑے چودھری جن کو ہم سمجھتے رہے ہیں, جو رہے ہیں اس ملک میں بڑے چودھری, نہیں, وہ انہوں نے خود ہی کہہ دیا ہے کہ وہ اب نہیں ہیں. تو پھر یہ ایک ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ جب بڑے چودھری صاحب گیم کا حصہ نہ ہو تو گیم عجیب و غریب اسی طرح کی ہو جاتی ہے جس طرح کی ہمارے سامنے گیم کھیلا جا رہا ہے. کیونکہ ہماری سیاست کو عادت پڑی ہوئی ہے بڑے چودھری صاحب کی. اب بڑے چودھری صاحب معذرت کرتے ہیں کہ ہم نہیں کھیل کا حصہ بنیں گے, تو جو کھیل کے کھیلنے والے کھلاڑی ہیں نا, ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ بڑے چودھری صاحب ہمارے ساتھ ہیں کہ نہیں ساتھ ہیں. مخالف کا بھی یہی حال ہے. عمران خان صاحب اگر تقریریں کرتے ہیں تو بڑی بڑی باتیں کر جاتے ہیں, لیکن ان کی کوشش ہوتی ہے کہ بڑے چودھری کے ساتھ کوئی بن جائے, کہ انہیں پتہ کہ بڑے چودھری صاحب کے ساتھ بنے بغیر معاملہ ٹھیک نہیں ہوں گے. جو حکومت ہے پی ڈی ایم کی, وہ بھی یہی سمجھتی ہے کہ بڑے چودھری صاحب کوئی کروٹ دیں ہمیں. اب ہر بندے کو عادت پڑ چکی ہے. یہ ایسی بات نہیں اگر کسی اور ملک میں جہاں بڑے چودھری صاحب نہیں ہوتے, بڑے چودھری صاحب خود سیاسی میدان میں سیاسی کھیل کھیلنے والے سیاستدان ہوتے ہیں, وہاں یہ مسئلہ نہیں پڑتا. پاکستان میں چونکہ بڑے چودھری صاحب ہمیشہ رہے ہیں سیاست میں, اب جس کروٹ وہ چلتے ہیں ان کی حکومت بن جاتی ہے. تو خان صاحب بالفرض یہ مان لیا جائے کہ بڑے چودھری صاحب سائیڈ پہ واقعتاً اگر مان لیا جائے کہ ہو گئے ہیں, تو پھر یہ جو چھوٹے چودھریوں کی لڑائی کون نمٹائے گا, کیسے سلجھائے گا؟ یہ دیکھیں معظم بٹ صاحب, عادت نہیں نا ہے. یہ آج بھی پی ڈی ایم, آج بھی عمران خان کسی نہ کسی طریقے سے بڑے چودھری صاحب کی طرف دیکھ رہے ہیں. مسئلہ دونوں کو عادت یہ پڑ چکی ہوئی ہے. پاکستان میں جو بھی دو آتے ہیں, ایک وقت تھا جب میاں نواز شریف اور بے نظیر بھٹو کے درمیان ایک چلتا تھا سلسلہ. اب اس میں یہی ہوتا تھا کہ جب یہ آتے تھے, نواز شریف آتا تھا یا بے نظیر بھٹو مرحومہ آتی تھی, اس بڑے چودھری صاحب کے آشیرواد کے بغیر کوئی نہیں آ سکتا تھا, اور بڑے چودھری صاحب کی وجہ سے کوئی جا نہیں سکتا تھا. اب یہ عادت پرانی ہے. میں چاہوں گا آپ اسے کنٹینیو کریں. اور دوسرا, میں یہی جو سوال آپ سے کیا تھا کہ ایسی صورتحال میں جب جو ہے اسٹیبلشمنٹ خود یہ کہہ رہی ہو کہ ہم پولیٹیکل ہیں, ہم ان معاملات میں نہیں بڑھنا چاہتے, آپ آگے بڑھیں, تو ایسی صورت میں معاملہ کیسے حل ہوگا؟ بٹ صاحب ایک بات ہے, پہلے اس چیز کو ہم ڈائجسٹ کر لیتے ہیں. ہم واقعی مان لیتے ہیں کہ بڑے چودھری صاحب خاموش رہیں گے, صورتحال بگڑتی رہے گی. اب سپریم کورٹ کا جو حال ہو گیا, میرے خیال سپریم کورٹ کو اب فیصلہ کوئی کرنا نہیں چاہیے. اس کی وجہ بلا کیا ہے, وہ فیصلہ کرتے ہیں, آگے وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا, آگے وہ ایگزیکٹو جو ہے نا وہ مانتے ہی نہیں ہیں. تو پھر اس طرح سے یہ کچھ عرصے کی بات ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے مذاق بن جائیں گے. پہلے تو یہ تھا کہ جی سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا, یہ عدالت کا فیصلہ آ گیا. اب یہ ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے دیکھنے میں آ رہا ہے کہ سپریم کورٹ جو مرضی فیصلہ کرے. اب وہ جو ایگزیکٹو ہے وہ نہیں مان رہی, اب وہ پارلیمنٹ میں جا کے اپنا قانون پاس کرتے ہیں تو وہ سپریم کورٹ نہیں مان رہی. اب دیکھیں نا, یہاں پر دیکھنے والی بات وہی ہے کہ یہ اپنی اپنی جگہ پر جو کھیل کھیلا جا رہا ہے
وہ سپریم کورٹ ہو، اگر بڑے چودھری صاحب نہیں ہیں تو سپریم کورٹ بھی بڑے چودھری صاحب کا ایک حصہ رہے ہیں ماضی میں. اب اگر بڑے چودھری کے بغیر سپریم کورٹ پہ چھوڑ دیا جائے کہ جی آپ نے کیا راستہ اختیار کرنا ہے، تو سپریم کورٹ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ جی ہمارے بھی راہیں جدا ہیں، ہم بھی سیاسی تقسیم کا حصہ ہیں. اب ایسی صورتحال تو نہیں ہو گئی کہ گھر کا جو بڑا سربراہ کہتے ہیں جب وہ نہ رہے تو شیرازہ بکھر جاتا ہے، تو اب یہ ایک جنگ شروع ہو گئی ہے کہ اب کس نے بڑا بننا ہے گھر کا، کس نے سربراہ بننا ہے گھر کا؟ نہیں بٹ صاحب، بڑے چودھری صاحب کے ہوتے ہوئے گھر کا سربراہ کوئی نہیں بن سکتا. وقتی طور پہ ایک ٹائم آتا ہے، کچھ مہینے ملتے ہیں، کچھ عرصہ ملتا ہے، اس میں پھر یہ ہوتا ہے کیونکہ عادت نہ رہی. اب یہ کسی اور ملک میں ہوتا جہاں پہ بڑے چودھری صاحب کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے، تو تصور ہی نہیں ہے. کچھ ممالک ایسے ہیں جہاں پہ بڑے چودھری صاحب ہوتے ہیں لیکن انہوں نے کچھ معاملات طے کر لیے ہیں کہ یار یہ سیاست ہے، یہ سیاست دانوں نے اپنا نبیڑنا ہے اس کو معاملے کو، باقی چیزوں پہ ان کا بڑے چودھری صاحب ہیں. پاکستان میں تو یہ ہے کہ بڑے چودھری صاحب آتے ہی سیاست کے اوپر ہیں. وہ سیاستدان کو جب تھوڑا سا موقع ملتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میں بھی اسی طرح کا پردھان منتری بنوں جس طرح کا نریندر مودی ہے. لیکن وہاں سپیس ہے نریندر مودی کے لیے، پاکستان میں کسی وزیر اعظم کے لیے سپیس نہیں ہوتی. وہ سپیس کی کوشش تو کرتا ہے جس میں ہم چاہتے ہیں کہ اس کو سپیس مل جائے، لیکن وہ آپس میں جو سیاستدان ہیں وہ اتنے الجھ جاتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کی بچی ہوئی جو سپیس ہوتی ہے اس کو کھا جاتے ہیں، جیسے اس وقت ہو رہا ہے. بھائی عمران خان نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کہا کہ جی مارشل لگنے کا مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اب یہ عمران کو نہیں کہنا چاہیے تھا مارشل لگنے کا آپ کو فرق نہیں پڑے گا. عمران صاحب کس دنیا میں آپ رہتے ہیں؟ اور مارشل لگ جائے ہمیں بھاگنے کا، ہم لوگ بھاگنے کا موقع دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. ماشاء اللہ آتا ہے تو پھر بھائی جان وہ اپوزیشن میں ہو یا حکومت میں ہو سب کو نگلنا پڑتا ہے. آپ یہ بات کبھی بھی نہ کیجئے کہ جی ماشاء اللہ کا مجھے فرق نہیں پڑے گا. کیوں؟ میری حکومت نہیں ہے. کس نے آپ کو کہا کہ جی سیاستدان کو فرق نہیں پڑے گا، چاہے وہ اپوزیشن میں ہو چاہے حکومت میں ہو؟ اگر ماشاء اللہ آتا ہے تو دونوں کی جوتیاں جو ہوتی ہیں نا، ایک ہوتی ہے کہ جوتیوں کے بغیر بھاگنا پڑتا ہے، پھر پاکستانی سیاستدان جوتیوں کے بغیر بھاگنا مجبور ہو جاتا ہے بیچارہ. کیا ہوا تھا؟ مشرف آیا تھا. میں سر اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا، پھر تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جوتیاں کھا کے بھی بھاگتے ہیں. پھر یہ بھی ہوتا ہے نا، جب مشرف آیا تھا جیسے آپ کہتے ہیں جوتیاں کھا کے بھی. یہ پاکستان کی تاریخ میں ہے کہ سیاستدان جس طرح کا مرضی ہو، جتنی بھی کرپٹ پریکٹسز کرے، بہرحال اسے خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے، تھوڑا بہت چھوٹا موٹا بڑا ہر طرح کا. لیکن کسی بڑے چودھری صاحب کو کبھی خمیازہ نہیں بھگتنا پڑا. بڑے چودھری صاحب ہوتے ہیں چاہے وہ کچھ بھی کر جائیں. یہ عمران خان کو بھی پتہ ہونا چاہیے، ان کو تو پتہ ہی ہے. اب یہ جو عمران خان کا دور رہا ہے 44 مہینے، یہ جو دور رہا ہے اس دور میں کیا کم مصیبتیں اٹھائیں یہ جو آج کے حکومت کے لوگ ہیں. ایک دن اندر ہوتے تھے، دوسرے دن باہر آتے تھے، تیسرے دن پھر اندر، پھر بلابر بیل ہی نہیں ہو رہی. مسلسل پاکستان میں یہ مسلسل 75 سال میں یہی کچھ تو ہوتا رہا ہے، تبھی تو اس دہانے پہ ہم پہنچے ہوئے ہیں. عظیم صاحب آپ کی طرف میں آنا چاہوں گا. سپریم کورٹ، پاکستان کی عدلیہ اور مقننہ نے جو ایک دوسرے میں جو ہے نا پنجے گاڑے ہوئے ہیں، ایک جنگ نظر آ رہی ہے. پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم جو ہیں وہ توہین عدالت پہ نااہل کر دیے گئے ہیں. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں اگلے کچھ دنوں میں پاکستان میں بھی ایسا کچھ ہو سکتا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی کانسٹیٹیوشنل 50 سال کی ہسٹری میں پاکستان کے ادارے، پاکستان کی مقننہ عدلیہ اور انتظامیہ یہ اپنے معاملات کو ری ڈیفائن کرنا چاہتے ہیں. اور یہ پہلا موقع ہے. 22-23 سال مارشل لا رہا، 12-13 سال ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں گزار دیے، 10 سال پیپلز پارٹی اور نون میں کمپرومائز رہا، کچھ عرصہ عمران خان صاحب کے پاس تھا. اب وہ وقت آیا ہے کہ یہ اپنے آپ کو ری ڈیفائن کر سکیں، اپنے دائرہ اختیار کو ری ڈیفائن کر سکیں، اپنی وسعت کو بڑھانے کی کوشش کر سکیں. یہ دنیا کے تمام ممالک میں اور دنیا کی ہسٹری میں ایسا بہت دفعہ ہوا. کبھی قاضی القضاء طاقتور ہوا تو کبھی بادشاہ طاقتور ہوا، کبھی بادشاہ کو پیش ہونا پڑا عدالت میں اور کبھی قاضی القضاء کو مار دیا گیا. یہ دنیا کی تاریخ میں بہت سارے واقعات ایسے موجود ہیں. پاکستان کا یہ پہلا واقعہ ہے کہ ادارے اپنی وسعت کو بڑھانے کے لیے ایک نئی جنگ میں جا چکے ہیں، اور اس جنگ کے نتیجے میں جو سب سے زیادہ نقصان ہوگا وہ اداروں کا نہیں ہوگا،
وہ پاکستان کی اپنی کریڈیبلٹی کا ہوگا اور پاکستان کے لوگوں کا ہوگا. اب جبکہ ہم ایک اکنامک کرائسس کا بھی شکار ہیں, ایسے وقت پہ کانسٹیٹیوشنل کرائسس کا آنا اور اس کا یہ رنگ روپ اختیار کر لینا, یہ ہمارے لیے الارمنگ ہے. ہمیں اس سے بچنا چاہیے. لیکن یہ ہونا ہی تھا ایک نہ ایک دن. اب جبکہ چین, روس, ایران, سعودی عرب, یہ ممالک ایک طرف جا رہے ہیں, پاکستان بھی اسی طرف جائے گا. پاکستان کو اس کا خمیازہ بھی بھگتنا ہے کہ پاکستان کی اپنی فارن پالیسی کے پیرامیٹر تبدیل ہو رہے ہیں, ہو چکے ہوئے ہیں. ہماری اکنامک کنڈیشنز جو ہیں وہ ہمیں مجبور کرتی ہیں کہ ہم کسی ایک جگہ تھوڑا عرصہ ٹک کے رہیں, لیکن ہم رہ نہیں سکتے اس لیے کہ ہمارے پاس جو وسائل ہیں ان کی شدید کمی ہے. پاکستان کا کوئی حکمران پاکستان کو اکیلے کسی منزل تک پہنچانے کی صلاحیت سے عاری ہے. پاکستان میں کلیکٹیو وزڈم چاہیے, اور کلیکٹیو وزڈم پولیٹیکل پارٹیز کے اندر سے نکل کر آئے گا. اور جن کو آپ بڑا چودھری کہہ رہے ہیں وہ اب ناپید ہیں, وہ اب کہیں نظر نہیں آئیں گے. ان کو کوئی ڈھونڈنا بھی چاہے گا تو وہ آواز کا جواب نہیں دیں گے. جیسے جیل کا میں کھڑا ہوا سنتری اندر قیدی کا جواب نہیں دیتا, بالکل یہی صورتحال ہوگی. اور عمران خان صاحب کافی دنوں سے کئی آوازیں دے چکے ہیں, میں ملنا چاہتا ہوں, میں ریکویسٹ کر رہا ہوں, میں پیغام بھیج رہا ہوں, میں صدر سے کہہ رہا ہوں, لیکن آگے سے کوئی جواب نہیں آ رہا. لیکن عظیم صاحب تو 75 سال سے یہ اشارہ بہت کافی ہے 75 سال سے جب اجارہ داری ہوگی اور رہی ہے میں تو فکرہ پورا کر لوں. جی ضرور. پاکستان کی فوج پاکستان کی حکومت کے ساتھ ہوتی ہے, اور پاکستان کی سیاست میں اب فوج اپنا کردار ادا کرنے سے پیچھے ہٹ چکی ہے. اچھا, یہی جو ابھی آپ ذکر کر رہے ہیں کہ پیچھے ہٹ چکی ہے, چونکہ 75 سال وہ آگے رہی ہے, تو 75 سال کا جو اثر ہے وہ زائل ہوتے ہوتے کتنا عرصہ لگ سکتا ہے؟ چونکہ ابھی تک اگر عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ملنا چاہتے ہیں, وہ مل نہیں رہے, ساتھ ساتھ وہ الزامات بھی لگا رہے ہیں کہ وہ باقاعدہ پیچھے کھڑے ہیں پی ڈی ایم کے, جس وجہ سے سب کچھ پی ڈی ایم کر رہی ہے. اور جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا کہ وزیر دفاع یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ انہیں ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں, تو ٹھنڈی ہواؤں کی پھر کیا ضرورت ہے؟ میں وزیر دفاع کا وکیل تو نہیں ہوں, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ عمران خان صاحب جن کو برا بھلا کہہ رہے ہیں وہ سب سابقین ہیں, اور پاکستان کی فوج کے سابق جنرل کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ماسوائے اس کے کہ وہ ایک ریٹائرڈ جنرل ہوتا ہے. وہ ڈیسیژن میکنگ میں کہیں میٹر نہیں کرتا. دوسری بات یہ کہ یہ جو ٹھنڈی ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی فوج چونکہ اب اپنے آپ کو امپارشیلٹی کی طرف لے گئی ہے, تو وہ اس جنگ میں بھی فریق نہیں بنے گی جو اس وقت شروع ہوئی بھی ہے, اور یہ جنگ پاکستان کی مقننہ ہی جیتے گی. what's ever going to happen, یہ جنگ انہوں نے نہیں ہارنی. اس کے ہارنے کا مطلب یہ ہوگا کہ عوام کی حکمرانی کا وہ حق جو آئین نے عوام کے نمائندوں کو دے رکھا ہے اس سے وہ دستبردار ہوں گے, اور کوئی حکمران اپنے حق کے حکمرانی سے دستبردار نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے خان صاحب, میں آپ کی طرف جو ابھی جو ذکر کر رہے ہیں عظیم چودھری صاحب کہ وہ اب ناپید ہو جائیں گے, جنہیں آپ بہت بڑا چودھری کہہ رہے تھے, اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بڑا چودھری کبھی بھی چھوٹا نہیں ہوتا یا سائڈ پہ نہیں ہوتا, تو آپ کو بھی لگتا ہے کہ اتنی جلدی صرف ایک ہی دفعہ یہ کہہ دینا کہ جی اب ہم کھیل میں نہیں ہیں اور اب ہم سائڈ پہ ہو گئے ہیں, تو بس کافی ہے اتنا؟ 75 سالوں سے جو ایک قبضہ تھا, جو ایک اجارہ داری تھی, اس کے کوئی اثرات نہیں ہوں گے؟ اب دیکھیں نا, عوامی طور پر مقبولیت کا ہر جگہ شور ہے عمران خان کا. اب عمران خان عوامی مقبولیت کی بل بوتے پر جہاں پر پہنچا ہوا ہے وہاں پہ وہ آوازیں دے رہا ہے بڑے چودھری صاحب کو. اس کی سمجھ نہیں آ رہی کہ بھئی وہ آپ کیا چاہ رہے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ سے کچھ نہیں ہو رہا. عوامی جو مقبولیت ہوتی ہے اگر وہ سیاستدان کے پاس ہو تو بڑے چودھری کو اس کو منہ نہیں لگانا چاہیے. بڑے چودھری کے ساتھ اسے دیکھنا نہیں چاہیے. اسے تو دیکھنا چاہیے کہ لوگ میرے ساتھ ہیں. اسے تو کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جو طاقت ہے, یہ عوامی طاقت ہے, جو طاقت کا سرچشمہ, کسی زمانے ذوالفقار علی بھٹو نے نعرہ دیا تھا طاقت کا سرچشمہ عوام,
جب طاقت کا سرچشمہ آپ کے ارد گرد منڈلا رہا ہے تو عمران خان صاحب آپ بڑے چوہدری صاحب کو آوازیں کیوں دے رہے ہیں؟ میں ملنا چاہتا ہوں، میں یہ کرنا چاہتا ہوں، میں وہ کرنا چاہتا ہوں. کمال ہے آپ کے پیچھے جو لوگ کھڑے ہیں، کل کو ان کو سمجھ آ گئی کہ یار یہ عمران خان صاحب تو ہمیں کسی جگہ پہ رکھنے کو تیار ہی نہیں ہے، یہ ہمارے ہوتے ہوئے بڑے چوہدری صاحب کو آوازیں دے رہے ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بھی ڈائجسٹ کرتے ہوئے ان کو مشکل ہو رہی ہے، جس طرح مجھے مشکل ہو رہی ہے کہ بڑے چوہدری صاحب کتنے دیر کے لیے اے پولیٹیکل امپارشل ہوں گے. یہ میرے لیے بھی ایک سوال ہے کہ واقعی اس کا ٹائم گزرے گا تب مجھے یقین آنا شروع ہوگا کہ واقعی اب وہ بات نہیں رہی جو پہلے تھی کہ بڑے چوہدری صاحب آئے، انہوں نے ہاتھ پھیرا عمران خان پہ، انہوں نے کہا ساری جماعتیں ایک طرف، عمران خان آپ ایک طرف، اور وہ لے آئے جنرل قمر جاوید باجوہ اٹھا کے اپنی گود میں یعنی آپ اتفاق نہیں کر رہے کہ اتنی جلدی یہ کام ختم نہیں ہو سکتا؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے. کچھ ٹائم تو گزرنے دو نا، جب مجھے بھی یقین ہونا شروع ہو جائے کہ واقعی بڑے چوہدری صاحب جو ہے نا اب نہیں ہے. اب یہ دیکھیں نا سیاست عظیم صاحب، آخری آپ سے چھوٹا سا سوال میں چاہوں گا، جواب بھی چھوٹا سا آپ دے دیں. جو ابھی کاوش شروع کی ہے جماعت اسلامی کے سربراہ نے، آپ کیا دیکھ رہے ہیں کتنی کامیابی حاصل کر پائیں گے وہ اس میں؟ میرا خیال ہے کہ وہ اس میں کامیاب ہوں گے. اچھا ٹھیک ہے، بہت شکریہ عظیم چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود. ستار خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ناظرین، پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.